बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 स्पेशल के साथ मैं हूं माहनूर जावेद। अभी बड़ी खबर सामने आई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरा पर रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं नाज़रीन के खित्ते में अमन का मिशन जारी है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे कबल तेहरान में मौजूद हैं। उन्होंने अहम मुलाकातें भी की। मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची से मुलाकात की है। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। दोनों शख्सियात ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया है। जबकि आज सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान के अहम दौरा पर रवाना हो चुके हैं। क्या अहम मुलाकातें होंगी? पाकिस्तान और अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात करेगा, इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। जबकि मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची से मुलाकात की है और खित्ते में कशीदगी कम करने और अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें वक्त दिया है डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जावेद गफ़ारी साहब ने। आलमी मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, अहम दौरे हो रहे हैं और ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब गामज़न हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि आज दोपहर में ही हमने जब बात की 7 न्यूज़ पर खसूसी तौर पर, उसमें हमने इशारा दिया था कि बहुत जल्द जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी दौरा पर पहुंचेंगे। और आपने देखा कि चंद ही घंटों में पहले मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो जाते हैं और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से भी हमारे सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो भी तेहरान जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा इससे कबल भी जब ज़रूरत पड़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर ईरान में पहुंचे और तमाम जो हुकाम हैं उनसे बातचीत भी की, वो मिले भी सही और मामलात को टेबल टॉक के ज़रिए हल करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब जब ज़रूरत है इस अमर की कि इसको बाकायदा हतमी मराइल में पहुंचाया जाए, तो एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि इससे जो गुज़श्ता मुलाकात है, शायद आप विजुअल भी वही दिखा रहे होंगे, उसके अंदर भी मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो गए थे ईरान के अंदर और ईरान में आला हुकाम से मुलाकातें की थी और तमाम तर जो डिबेट है उसको करवाने में अपना किरदार अदा किया था। अब जब जंगबंदी पाकिस्तान की जो सफारतकारी की वजह से इस वक्त जारी है, उसको बाकायदा तौर पर एक हतमी ऐलान जो है वो अभी बाकी है, उसके करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपने देखा कि अमेरिका खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर या हमारे ज़राए इसको नहीं बताते, बल्कि कई मौके पे डोनाल्ड ट्रंप इस बात की वो दे चुके हैं, गवाही दे चुके हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हम राब्ता करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से हम राब्ता करते हैं और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार जो कि पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उनकी भी कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। और मोहसिन नकवी जब पाकिस्तान में होते हैं तो वो अमरीकी जो हुकाम हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनसे मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं और ईरानी जो सफारतकार हैं उनसे भी मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं। और अब जब जरूरत पड़ी है कि इसको मामले को हतमी मराइल की तरफ लेके जाया जाए, तो एक दफा फिर पहले मोहसिन नकवी जो है हफ्ते में 2 दफा जो है वो जा चुके हैं ईरान में और आज खसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस तमाम तर मुलाकातों का हिस्सा बनेंगे। और इससे कबल भी ये सवाल करना चाहूंगी, अरब मीडिया ने दावा किया था कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ पहुंच चुके हैं, तो क्या आपकी क्या नजर है इस हवाले से? बिल्कुल, ये उस चीज की नवीद कह लें, हमारी तरफ से तो नवीद ही कहेंगे। और अरब मीडिया जो है वो काफी चौकन्ना रहता है। जितना भी खलीजी ममालिक में अपडेट्स होती हैं वो तमाम तर उनको मशरिक वुस्ता की जो खबरें हैं उसकी हतमी जो तस्दीक है वो हमेशा अरब मीडिया करता है। इससे पहले भी आपने देखा कि अगर यूएई के अंदर कुछ मामलात हुए तो वो भी अरब मीडिया के तवस्सुत से हम तक पहुंचे और उससे अगर सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में
اور ایران میں خاص طور پہ جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی اہم پیش رفت ہوتی ہے تو اس حوالے سے عرب میڈیا ہی ہم تک یہ خبریں پہنچاتا ہے. تو عرب میڈیا جو ہے وہ کافی تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آن ایئر کرتا ہے, اور اگر اس نے یہ بات کی ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اب یہ معاملہ جو پاکستان نے سب سے پہلے شروع کیا تھا اور اس کے بعد اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو ساتھ ملایا, جیسا کہ مصر وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے تھے, سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ پہنچے تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھا قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی, اور یہ تمام تر ملاقاتوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے ساتھ شروع کیا گیا تھا, یعنی کہ جنگ کی صورت میں, اس کو باقاعدہ طور پر ختم کروایا جائے. پہلی جو ہماری کوشش تھی اس میں ہم 100% جو ہے وہ کامیاب ہوئے کہ جنگ بندی جو ہے دونوں فریقین کی طرف سے کی گئی, اور پاکستان کو اس بات کا باقاعدہ طور پر کریڈٹ دیا گیا پوری دنیا کی طرف سے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے یہ کوشش کی اور یہ جنگ بندی ہوئی. اس میں دیکھیں آپ کے بعد میں خلیجی ممالک میں بھی ایک طرح سے اچھا وہ ریئیکشن مل رہا ہے. پاکستان بڑی سفارتکاری کی جانب گامزن ہے اور کامیابی حاصل کر رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر نادر میر نے. بہت شکریہ سر, آپ کو ہم 7 اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورہ پر روانہ ہو گئے ہیں, کس نظر سے آپ اس دورے کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے بھرپور کوشش کی ایران یو ایس امریکہ کی جنگ ختم کرانے کے لیے, وار ٹرمینیشن کے لیے, اور یہ اس کی ایک مزید ایفرٹ ہے. اس کے اوپر پہلے بھی کام ہوا, آپ کو ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان نے سیز فائر کرایا, سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرایا, اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی پارلیز یعنی ٹاکس کرائیں. اس کے بعد دونوں کے درمیان میں سلسلہ چلتا رہا ود پاکستان ایز سول میڈیٹر, یعنی واحد ملک پوری دنیا میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کرانے میں دونوں سائڈوں کے ویو پوائنٹس بھی, اور خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی پوسٹ آفس کے طور پہ یا ڈاک خانے کے طور پہ, بلکہ ایز اے میڈیٹر اس مسئلے کو حل کرانے کے طور پہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا, which was supported and appreciated by the whole world. خاص طور پہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں, روس, چین اور خطے کی طاقتیں ہیں جس پہ سعودیہ ہے, ترکی, مصر اور وغیرہ, وہ سب پاکستان کے ساتھ اس میں شامل تھے اور ہیں, تاکہ یہ مسئلہ ہمارا جنگ کے بغیر امن میں کنورٹ ہو اور حل ہو. تو یہ اسی سلسلے میں ایک سٹیج آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹر بھی پہلے گئے ہیں یہاں پر, آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ, اور امریکہ کے صدر نے بھی دونوں باتیں کی ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے اور ساتھ امن کی خواہش بھی کی ہے ایران کے ساتھ. تو یہ مل ملا کے ایک بڑی ایفرٹ دوبارہ ہو رہی ہے اس کو فائنلی فنش کرانے میں, تاکہ یہ صورتحال ٹرمینیٹ ہو انٹو وار ٹرمینیشن, یعنی جنگ ختم ہونے میں یہ معاملہ نکلے, نہ کہ یہ دوبارہ جنگ شروع ہونے پہ ہو جائے. یہ ساری کوشش ہے جس کے لیے فیلڈ مارشل CDF سید عاصم منیر ایران گئے ہیں اور ایران کے ساتھ کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا ہے, مزید کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی کوششیں اس کا حل نکالیں گی تاکہ ایران کو بھی, امریکہ کو بھی, خطے کو بھی, پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی امن ملے اور نہ کہ جنگ ملے. جی سر, آپ بریگیڈیئر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل بریگیڈیئر نادر میر صاحب, السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. آپ کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کوئی تحقیقاتی مقالہ پڑھا جا رہا ہے. تو آپ ماشاءاللہ جب بھی بات کرتے ہیں بہت ہی زور آور بات ہوتی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے تجزیہ دیا اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میرے پروگرام میں بھی بہترین تجزیہ پیش کر چکے ہیں, اور وہ جو حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے. ابھی ہم کتنا انتظار کریں, کتنی دیر بعد ہمیں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے, کیونکہ محسن نقوی یہ دوسری دفعہ گئے ہیں, جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ پہلے بھی کئی معاملات میں بخوبی طور پر ان کو اچھے طریقے سے وہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ابھی ہم کتنا مزید انتظار کریں, پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا منتظر ہے کہ باقاعدہ کوئی حتمی اعلان کیا جائے؟ بریگیڈیئر صاحب, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اس وقت دنیا کا جو بڑا سوال ہے یا دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کی بجائے امن ہو. اینڈ آپ کو پتہ ہے اف یو سی دی بگر پکچر, یعنی براڈر اس کی جو تصویر ہے, بڑا رخ دیکھیں تو تھوڑا ہی عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے صدر چین بھی گئے تھے, اور چائنا میں ان کی بہت سی
ظاہر باتیں ہوئی, لیکن اس میں ایران کا مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش ہوئی یا بات ہوئی. اس کے بعد روس کے جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹن, وہ بھی چائنا آئے ہیں, آپ نے سنا ہے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جبکہ پاکستان اپنی سطح پہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں امن لانے کی اور جنگ ختم کرانے کی, تو اور دنیا کے ممالک جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید نہ بڑھے, جس میں ہمارے دوست ممالک بھی ہیں, بڑی طاقتیں بھی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب اصل ایشو یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی سبجیکٹ پہ, جس کا عنوان تھا جب اسلام آباد میں ٹاک ہوئی, ڈپلومیسی واز ایکسلنٹ بٹ جیو پالیٹکس ریمینز دی ایشو. جس کا سادہ زبان میں مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے تو سفارتکاری کمال کی اور کر رہے ہیں, جس میں دیکھیں نا آپ کے پرائم منسٹر بھی شامل ہوئے ہیں, فارن منسٹر بھی, انٹیریئر منسٹر بھی, اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل خود بذات خود, یہ بھی نہیں کہ کسی اپنے جونیئر افسر کو بھیجا, خود کر رہے ہیں پرسنلی. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کر رہے ہیں, ایران سے بھی بات کر رہے ہیں, اور سب طریقے سے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ظاہر ہے ابھی ایشوز پھنسے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ابھی ایک اگریمنٹ میں جو اگر آپ پوچھیں کہ کیا مسئلے کیا ہیں, وہ دونوں کی خواہشات تو ہر ملک کی ہوتی ہیں, امریکہ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ایران کی اپنی, لیکن جو بڑے ایشوز ہیں, جنگ جس بات پہ شروع ہوئی تھی وہ نیوکلیئر تھا, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, اور اسی پہ ایران کو تھوڑی لچک دکھانی پڑے گی, کیونکہ دو دفعہ جنگ تو ہو چکی ہے, پچھلے سال بھی اور اس سال بھی نیوکلیئر ایران کے ایشو پہ. تو اگر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو پھر ابھی نہیں تو پھر دوبارہ جنگ ہو جائے گی. ایک تو یہ, اور دوسرا مسئلہ جو جنگ سے بعد پیدا ہوا ہے, یہ جو موجودہ 2026 والی جنگ کی بات کر رہا ہوں, جو نہیں تھی, وہ تھا ہورموز کا, کہ ایران نے اس کو کنٹرول کیا یا اس کو چوک کر دیا, جبکہ امریکہ نے باہر سے اپنے بحری بیڑوں سے اس کو بند کر دیا, بلاکیڈ لگا دیا. تو ظاہر ہے اس مسئلے کا بھی حل نکلنا ہے, کیونکہ اس سے ساری دنیا کی اکانومیز افیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت بڑھتی ہے, اور دوسرے مسائل جو شپنگ ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں. آل ٹولڈ یہ مسئلہ ہے کہ اب اس کا فائنل سولوشن نکلنے کے قریب ہونا چاہیے, اور ہے. تو اس میں ایران تھوڑی سی لچک دکھائے, میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ایشو آپ سمجھنے کی بات ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں نا, کہ یا پھر امن پہ جائیں گے یا پھر جنگ پہ جائیں گے. تو دنیا پوری چاہتی ہے, اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ دنیا انتظار میں بیٹھی ہے, شامل پاکستان کوشش بھی کر رہے ہیں بھرپور, لیکن پاکستان انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کچھ اچھی خبر آئے. اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے ایران کا اور امریکہ کا پاکستان کی میڈیشن سے, جس سے ادھر امن قائم ہو گیا. اس سے اچھی کیا خبر ہوگی دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور سب کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے جناب, آپ ٹیک کریں. جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب, امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں, امید ہے معاہدہ ہو جائے گا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امید کی کرن ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہوتا نا دوسری سائڈ ہوتی کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو وہ پتہ لگ جاتا نا. امریکہ کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یعنی وہ پھر کہہ دیتے اور جنگ کو جاری رکھتے, پھر اتنی بحث یا ڈسکشن یا اتنی کوشش کیوں ہوتی ہے, اور پاکستان اتنی کوشش کیوں کرتا, یہ کیسے کرتا؟ اگر ایران نے امریکہ نے جنگ ہی لڑنی تھی تو پاکستان کا امن کا رول تو کم ہو جاتا نا. ایک تو یہ, دوسری طرف ایران کا بھی اس میں نقصان ہے, امریکہ کا بھی نقصان ہے, دنیا کا نقصان ہے شامل پاکستان کے, بیکاز اٹ از ریجنل وار, خطے کی جنگ ہے جس کے گلوبل افیکٹس ہیں اور جس کا نقصان سب کو ہے, فائدہ کسی کا نہیں ہے. جنگ بڑھ جائے گی تو اس میں خطہ بھی تباہ ہوگا, ایران بھی تباہ ہوگا, اور ممالک کا بھی بہت نقصان ہوگا, فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. سو یہ جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں اس کی چانس تو ہونے چاہیے, اور پاکستان اسی لیے تو کوشش کر رہے ہیں. سو وی شوڈ بی پازیٹیو, اینڈ اب دیکھیں اس کے اوپر دعا بھی کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ یہ اچھی خبر آئے اور امن کریٹ ہو, کیونکہ ہم تو آخر میں ساری باتیں چھوڑ کے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے پاکستان ابو آل. یہ میرا بریگیڈیئر نادر میر کی سیئنگ ہے, کوٹ ہے, کوٹ کرے میرا نام لے کے, پاکستان ابو آل, سب سے اوپر پاکستان. تو ہمارا انٹرسٹ تو پاکستان کا, اور پاکستان امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سو لیٹس ہوپ فار پیس. جی سر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. محسن نقوی بھی موجود ہیں تہران میں, جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی جا رہے ہیں, اور پاکستان ہمیشہ امن کا کردار ادا کرتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. سر جاوید غفاری صاحب, آپ کیا کہیں گے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر؟ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں. مجھے تو بس اتنی خوشی ہے کہ اب کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور مثبت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ پہلے تو منفی سے مثبت کا سفر, یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے, کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا جتنی بھی سٹیٹمنٹس تھیں
چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے آئیں یا پھر انہوں نے تقاریر کے ذریعے کی یا انہوں نے مختلف ذرائع سے جو بات کی، اس کے اندر ایک منفیت ہوتی تھی. اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو یہ کر دیں گے، ادھر سے وہ بات نرمی سے بھی کرتے تھے تو ساتھ ہی اگلی جو سٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ بہت ہی سخت ہوتی تھی. ایک ہی پریس کانفرنس کے اندر ہم سارے رنگ دیکھتے تھے. تو اب ایک مثبت بات کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس کو پاکستان تو ہمیشہ سراہتا ہے. جب بھی کوئی مثبت چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس کو سراہتے ہیں، اور پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد رنگ لائیں گی. پھر ہم باقاعدہ طور پر کہیں گے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور امریکہ obviously ایک فریق ہے اس تمام تر معاملے میں، تو اس کو بھی ہم اسی طرح ہی کریڈٹ دیں گے جیسے ایران کو دیں گے. اگر دونوں ہماری بات مان کر اور ہمیں یہ کریڈٹ ملتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ دنیا بھر کی نظروں میں جو کوئی کمی کوتاہی تھی وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا اور جنگ اور آگ جو ہے اس کو بجھانے میں کام کیا، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر امن لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر بدامنی ہی بدامنی تھی اور کوئی بنب نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ امن کی طرف جائیں گے. اور دونوں ممالک یا تینوں ممالک صرف تباہی کی بات کرتے تھے، آج وہ امن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. جی سر، بریگیڈیئر صاحب کوئی ایسی پیشگوئی بھی کر دیتے ہیں جو کہ مشہور ہو جاتی ہے یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ سامنے بھی آتی ہے، تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے سر سے؟ کوئی نئی پیشگوئی؟ بالکل، بریگیڈیئر صاحب ہمیشہ دل کی بات کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے دل کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو خوش ہوتے ہیں ان سے بات کر کے بھی، ان کو سن کے بھی. اور آج بھی میں تو یہی ان سے پیشن گوئی لینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آخری ملاقات ہونی چاہیے، ہماری دعا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر یہ جو حتمی مراحل میں جا رہے ہیں ڈائیلاگ، اس کو یہ صحرا لے کر لوٹے. تو ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں کوئی ایسی خبر بتائیں جس سے پورا پاکستان جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ اب جو ہے معاملات جو ہیں وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا کے وہ لوگ جو صرف امن کی بات کرتے ہیں وہ اس تمام تر صورتحال میں خوش ہوں گے. اور جیسا ہم نے دیکھا کہ جو بھارت ہے اس کے علاوہ یا اسرائیل کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے آج تک یہ کمنٹ کیا ہو کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ غلط ہے اور بھارت کو ہمیشہ تکلیف رہے گی. اور بھارت کو تو ابھی مستقل تکلیف رہنے والی ہے جب یہ ایک مذاکراتی عمل مکمل ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا جائے گا کہ انشاءاللہ یہ جو جنگ ہے یہ حتمی طور پر ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اور اس کامیابی کی تکلیف بہت سالوں تک بھارت کو رہے گی اور بھگتنا پڑے گا یہ تمام تر معاملہ. جس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا، فیک بیانیہ دیا اور جھوٹ پہ مبنی باتیں کی، وہ تمام تر دم توڑ جائیں گی. اور پاکستان کی جو پاکستانیت ہے، پاک جو ہمارا ایک پاکستان کے اندر لفظ شامل ہے، وہ جب ساری دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ پاک کا مطلب کیا ہے تو وہ انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ پاکستان سے بیسٹ مملکت کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں وہ کب تک ہونے کے امکانات ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آج یہ آخری مرحلہ ہو. جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے ہیں، وزیر داخلہ تواتر سے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو بات چیت ہوئی ہے وہ کافی حتمی مراحل میں جا کر دوبارہ تھوڑا سا وہ گیپ آ جاتا ہے. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ ابھی یہ جو آج فیلڈ مارشل جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آخری کوشش ہوگی. اور آخری کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب لوٹیں گے، کیونکہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے جب کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں تو اس کو حاصل کر کے دم لیتے ہیں. تو جس طرح آج سے اگر 75 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان جب بنا تھا تب بھی کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہونے جا رہی ہے. اور پاکستان بننے کے بعد آج تک کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی دفعہ ہم نے یہ باتیں دیکھی کہ اب دیوالیہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے، لیکن وہ ساری نیگیٹو چیزیں وہ ہار گئیں. اور پاکستان کی جو پاکستانیت ہے، مثبت جو پہلو ہے، وہ ہمیشہ جیتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش مشکل ضرور ہے اور مثبت ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ جیتیں گے. سینئر تجزیہ کار اعجاز نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر. 7 اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، سید عاصم منیر تہران کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس اہم دورے کے حوالے سے؟ ہیلو جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر. دیکھیں، جی، یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ فرام 28 فیبرری جب سے امریکہ اور اسرائیل نے انویژن کی ہے، اس کے بعد سے یہ جو لاسٹ ویک ہے یہ ہم سفارتکاری کے انداز سے دیکھیں. اگر
तो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक पे सफारतकारी और मामला हल होने की जानिब जो इंतहाई मस्बत इशारे मिल रहे हैं वो इस वीक में सारी हैपनिंग हो रही है। इस सिलसिले में जो सबसे खुशाइंद बात है और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए आलमी सफारतकारी और पाकिस्तान के किरदार को अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल की सफारतकारी पाकिस्तान की इन कोलैबोरेशन विद द प्राइम मिनिस्टर और पूरी टीम की वो सबसे ज्यादा हमारे लिए खुश आइंद और पॉजिटिव है। हमें इस सिलसिले में इंतहाई पॉजिटिव हम थे, रहना होगा और इसका इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा इस सारे मसले को इस रीजन में जो आप कह रहे हैं कि जंग खत्म करने के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। और इसमें फील्ड मार्शल की जो तमाम तवानाई, कोशिश, सिफारतकारी, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम की वो हमें इंतहाई मस्बत और कारगर दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बैन सबूत जो देखें कि पिछले सिर्फ 3 दिन में जिस तरह वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वहाँ जाकर तेहरान का दौरा किया, दोबारा दौरा किया और उसके बाद फील्ड मार्शल का दौरा और इसमें खासतौर से अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की आप देखें कि वो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की सफारत कर रही और उनकी तरफ से ये कहना कि हम मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान इस ट्रैक पे चल रहा है। वो देखें वो ईरान के लिए भी काबिल कबूल है, वो अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल दिखाई दे रहा है और वो रीजन के जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके लिए भी वो पाकिस्तान पे। एजाज साहब, एक बात करना चाहूंगी कि एक जानिब पाकिस्तान अगर अमन का सफीर है तो दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम अमन की राह में फिर रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने ईरान जी क्या आप क्या इस हवाले से कहेंगे? जी एजाज नकवी साहब से राब्ता बहाल हो जाएगा अभी। जी एजाज नकवी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए इसराइल इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करने वाला कौन है, इस सारे मामला को बिगाड़ने वाला कौन है, ये गजा इशू बनाने वाला कौन है, ये सारी एट्रॉसिटीज करने वाला कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। उसने तमाम आलमी कवानीन को अगर रोंदा है तो वो सिर्फ इसराइल है। देखिए इसराइल की और प्राइम मिनिस्टर जिनका है नेतन्याहू, उसकी तो पहले दिन से कोशिश है कि ये मामला कभी भी अमन की तरफ ना जाए। देखिए उसमें उनका ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, वो उन्होंने खुद अमेरिका को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की और मुसलसल की है। उनकी तरफ से ऐसी खबरें लीक करना, फिर उनकी तरफ से लेबनान पे हमला करना और ड्यूरिंग सीज फायर उसकी मुसलसल वायलेशन, ठीक है। और उसके बाद जब खासतौर पर फील्ड मार्शल जो सफारतकारी में पूरी तरह मुतहरिक है, उस दौरान इसराइल की तरफ से अमेरिका को ब्लैकमेल करना, गल्फ स्टेट्स को लिए करना, उनके लिए अब कहना कि हमने उसका दौरा किया था इस दौरान, जंग के दौरान, एंड वो ये तमाम रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देखें अस्करी मैदान में अस्करी लिहाज से तो उसको शिकस्त फाश अभी तक जो मामला सामने आ रहे हैं वो मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी, सर से सवाल लूंगी। सर जावेद गफारी साहब, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से टेलीफोन गुफ्तगू में तल्ख कलामी भी की है? दुनिया के 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके मौजूदा वजीर आजम चाहे वो भारत के हों या इसराइल के हों, ऐसे हैं जिनके से आप कभी मुस्बत की उम्मीद रख नहीं सकते। उन्होंने मुस्बत सोचते ही नहीं है, वो दुनिया में शायद नेगेटिव करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उनकी बात के ऊपर तो या उनकी बात को वजन देना या उनकी बात के ऊपर गौर करना या उनकी बात के ऊपर तजिया करना ऐसे ही है कि जैसे किसी नेगेटिव बात के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों नरेंद्र मोदी की सोच है या फिर नेतन्याहू की, ये इनकी है ही नेगेटिव सोच। ये कभी किसी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती, ना ही अपनी कौम के लिए ना ही पूरी दुनिया के लिए। तो इनका जो एजेंडा है ये इनका एक दोनों का शायद कोई वो कहते हैं ना कि दिमागी संतुलन के प्रॉब्लम है, ये मुस्बत सोच ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ मनफी सोचना है। तो इसके ऊपर मैं क्या तजिया दूं कि जिन्होंने सोचना ही मनफी है, जो कि पैदा ही मनफी करने के लिए हुए हैं, उनको हम क्या अहमियत दें या उनके ऊपर क्या बात करें। तो उनकी जो भी बात होगी, वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका जो भी वो कहेंगे वो झूठ कहेंगे, वो गलत कहेंगे, वो नेगेटिव कहेंगे, वो बदअमनी वाली बात करेंगे। तो ये बदबूदार लोग हैं दोनों। ये दोनों जब भी बोलेंगे ये गलत ही बोलेंगे, इनको कोई सही कह ही नहीं सकता और ना कोई साबित कर सकता है इसको सही। जी बिल्कुल। एजाज नकवी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की जानिब से बयान सामने आया था कि संजीदगी और नेक नीयती मगर ठोस और मंतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। और उनका कहना था कि अमेरिका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तिलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात को मजीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। क्या कहेंगे इस पर आप?
जी, सबसे पहले तो मैं गफ्फारी साहब की जो बात है वो उसको एंडोर्स करूंगा कि इस सारे मामलात में अब देखें कि जो नुकसान, खतरा, नेगेटिविटी, एट्रॉसिटीज वो इन दोनों शख्सियात की घूम रही हैं और उनका माटो, उनका मकसद, उनका आप कह लें कि उन्होंने शायद मैंडेट ही दुनिया में तबाही और बर्बादी का लेकर आए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जहां तक ईरानी हुकूमत का और जो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, सफारतकारी है, देखिए हमने अमन को मौका देना है, हमने अमन की राह अपनाई है, अपनाते रहेंगे और उसी पे चल रहे हैं और उस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ये पूरे पाकिस्तान का मिनहसल कौम जो है वो एक ही हमारा नजरिया जो है वो अमन का है। वो हमारे रीजनल इश्यूज हों, हमारे कौमी इश्यूज हों, हमारे इंटरनेशनल लेवल के हों, रीजनल इश्यूज हों, हम इसीलिए तो देखें रशिया, चीन, इवन यूरोप और जो बाकी जितने गल्फ स्टेट्स हैं वो तमाम के तमाम की जो है एतमाद साजी वो पाकिस्तान के पलड़े में डाली है, इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया है, उन्हें पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इस खित्ते में, रीजन में दो ममालिक हैं, एक इजराइल और एक भारत, जो अमन के आप कह लें कि हमेशा से दुश्मन रहे हैं और दुश्मन रहेंगे। शायद उन्होंने ना तारीख से सबक सीखा है और ना वो सीखने के मूड में है, लेकिन हमने अमन की मशल बुलंद की है, अमन का रास्ता चुना है, अमन को हम हर सूरत कामयाबी से हम किनार करेंगे। फादर सेक ऑफ पाकिस्तान, फादर सेक ऑफ ईरान, फादर सेक ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ये हमने इसी रास्ते को अपनाना है और इसी रास्ते पे चलना है और कामयाबी के देखिए आसार इंतहाई वाज़ेह होते चले जा रहे हैं और इसका सेहरा, इस अमन का इस खित्ते में सेहरा हर सूरत पाकिस्तान के चेहरे पर ही सजेगा। सीनियर तज्जियाकार एजाज नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर जावेद गफ्फारी साहब, आपसे मैं सवाल करूंगी कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई ने आला अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर ना भेजने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने हुक्म दिया कि आला अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर ना भेजा जाए और अमेरिका इसराइल से जंग खत्म करने में मुश्किल पेश आने का खदशा भी हो गया है। ये राइटर्स का दावा है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ईरानी हुकाम जो हैं वो हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं और इस तरह के हुक्मनामे जारी करते रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बेहतर लगते हैं उनको। तो ये राइटर्स का दावा हो या फिर कोई उनकी तरफ से ईरान इसको तस्दीक करे, तो ये ईरान का जो कहते हैं ना कि अंदरूनी मामला है, तो उसको वो अपने तरीके से टैकल करना जानते हैं। लेकिन इससे उम्मीद लगाई जाती है कि इस तरह का मामला नहीं होगा कि ये जो डायलॉग का सिलसिला है या इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें कोई रुकावट आएगी। बाकी रह गई बात इसकी कि वो क्या इकदामात करते हैं, तो वो ईरान हमेशा अपने इकदामात आज़ादी से करता है, तो उसे इसीलिए आज़ादाना सोच का मालिक मुल्क करार दिया जाता है। जब भी वो कोई फैसला करता है तो वो सबसे पहले अपने मुल्क को सामने रखता है और उसके बाद वो फैसला करता है। शायद यही वजह है कि ये जो जंग है ये शुरू हुई और उसके बाद अब तक इसके असरात जो हैं वो जारी हैं। बहरहाल हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने के हवाले से हम इतना कहेंगे कि आज शायद जो ये मुलाकात है इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, इनके जो मामलात हैं वो तय पा जाएं और पाकिस्तान को ये क्रेडिट चला जाए कि ये जंग जो है वो बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गई है। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो ईरान पहले भी करता रहा है और अब भी कर रहा है और आगे भी उससे हम कोई बईद नहीं है कि वो रुक जाए, क्योंकि वो जब भी इक़दामात करते हैं या कोई बात करते हैं तो वो अपने उससे करते हैं, अपने वसूख से करते हैं और अपने तरीके से करते हैं। बाकी रह गई बात ये जो बड़ा सिलसिला है ये अब इंशाल्लाह इख्तिताम होने वाला है इस तमाम सफर और कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह। सर बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात जल्द कामयाब हो जाएं। यहाँ पर नाजरीन के लिए मैं बताती चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तुर्किया के अहम सरकारी दौरे पर पहुंच चुके हैं। तुर्क फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। तुर्क वज़ीर दिफा, तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह और दिफाई शोबे के अहम शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। हम तफसीलात देखते हैं, ये रिपोर्ट है एक। तुर्किया पाक तुर्किया
پیشہ برادرانہ تعلقات اور دفاعی تعاون میں ایک اور اہم پیش رفت سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر آمد پر معزز مہمان کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء جمال قادیا وگلو سے اہم ملاقات کی، جس میں مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگراموں اور پیشہ ورانہ روابط کے ذریعے دونوں فضائیہ افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک ایئر چیف نے ترک پائلٹوں کی تربیت میں پاک فضائیہ کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ ایئر چیف کی ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گولر سے بھی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی اور تصویراتی تعلقات کا اعادہ کیا گیا، جبکہ ٹریننگ، استعداد کار میں اضافے اور ایرو اسپیس کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ دورے کا ایک اور اہم ترین مرکز بائیکار ٹیکنالوجیز کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوگ بائر قطار سے ملاقات تھی۔ اس دوران بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، ایرو اسپیس انویشن اور ابھرتی ہوئی جدید ترین ٹیکنالوجیز پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اگلی نسل کی دفاعی ٹیکنالوجی میں مشترکہ ویژن کے تحت آگے بڑھنے پر اتفاق کیا۔ ISPR کے مطابق یہ دورہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی اور خلائی اختراعات کے شعبے میں بڑھتے ہوئے تصویراتی تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ سر، ایئر چیف بھی ترکیہ کے دورے پر ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔ ہم نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی، اعجاز نقوی صاحب کی پیشگوئی دیکھی۔ آپ بھی بڑی بڑی پیشگوئی کرتے ہیں، کیا آج بھی کوئی پیشگوئی کر دیں؟ بالکل، ہم پیشگوئی بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملات جلد طے پائے جائیں۔ باقی یہ آپ نے جو ابھی ایکسرسائز دکھائی، یہ حصہ ہے ہمارے پاکستان کے دفاعی سیٹ اپ کا۔ جس طرح پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، تو یہ پیشگوئی یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ مزید مستحکم ہوگا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے کویسچننگ کر رہا تھا، تو میرے مائنڈ میں ایک آٹومیٹکلی بات ہوئی کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ پاکستان مسلم امہ کا لیڈر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا کا لیڈر بنانے میں کردار ادا کیا ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح دن بدن تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو پاکستان صرف مسلم امہ کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیڈر بن کر ابھرا ہے۔ اور پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے اور جو ملنے جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان مزید مستحکم ہوگا، معاشی طور پر بھی ہم مستحکم ہوں گے، اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی جو درجہ بندی ہے وہ دیکھیے گا یکدم اوپر چلی جائے گی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک میری خواہش بھی ہو سکتی ہے اور پیشن گوئی اس لیے ہو سکتی ہے کہ جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح پوری دنیا کے اندر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اور یہ میرا خواب بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال بھی ہو سکتا ہے، اور میری پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہے کہ پاکستان مزید ترقی کرے ہر لحاظ سے، اور انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جی انشاءاللہ سر، بالکل آپ کی پیشگوئی خدا کرے کے ساتھ ثابت ہو اور انشاءاللہ ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورہ پر روانہ ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات جلد کامیاب ہو جائیں اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ایسی ہو جو دائمی جنگ بندی ہو۔ ہماری یہی دعا ہے۔ اسی کے ساتھ 7 اسپیشل کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔